اگلے ہفتے راولپنڈی پہنچے عمران خان نے 26 نومبر کی کال دے دی۔ لانگ مارچ سے خطاب میں کہا اگلے ہفتے آپ سے راولپنڈی میں ملاقات ہوگی، قوم کو آئندہ کا لاہ عمل 26 نومبر کو بتاؤں گا۔ عمران خان نے زمان پارک میں پارٹی رہنماؤں کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر لانگ مارچ کے قافلوں کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ اجلاس میں راولپنڈی میں کارکنان کی شرکت اور آئندہ کے لاہ عمل پر مشاورت کی جائے گی۔ زمان پارک کی اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول زرداری کی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو دھمکی، کہا اہم تعیناتی میں گڑبڑ کی کوشش کی تو نتائج بھگتنے ہوں گے، ان کے پاس آخری موقع ہے۔ یہ بھی کہا انا پرست شخص کا مقصد اہم تعیناتی متنازع بنانا ہے۔ بلاول بھٹو کی صدر مملکت کو دھمکی، کیا اس کا کوئی نوٹس لیا جائے گا؟ پی ٹی آئی رہنما شیریں مزاری کا ٹویٹ، کہا امپورٹڈ وزیر خارجہ صدر اور افواج کے سپریم کمانڈر کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ عارف الوی نے ایوب دور میں گولیاں کھائیں۔ عارف الوی نے بطور صدر پی ٹی آئی سندھ زرداری کی فسطائیت کا مقابلہ کیا۔ بلاول کی پریس کانفرنس دیکھ کر لگا کہیں آنسو نہ نکل پڑے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا رد عمل، کہا اب تک مارشل لاء نہیں لگا تو بڑی وجہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہے، موجودہ حکومت نے تو مارشل لاء کے پورے حالات بنا دیے ہیں۔ اگر ابھی تک مارشل لاء نہیں ہے تو اس کی واحد وجہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہے، ورنہ ان پہ ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس حکومت کی حالت یہ ہے کہ یہ پیٹرول کی پرائس اپنی مرضی سے نہیں بڑھا سکتی، تو اس طرح کے بڑے فیصلوں میں تو جتنا ان بیچاروں کو پسینے آئے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ آج بلاول بھٹو جو ہے ان کی آپ نے پریس کانفرنس دیکھی، مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں آنکھوں سے آنسو نہ نکل پڑے، جیسے سیاست جو ہے وہ کمزور دل لوگ تو کر بھی نہیں سکتے۔ تو تمام جو قافلے ہیں جو خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں اور پورے پاکستان سے آ رہے ہیں وہ پہلے پنڈی پہنچیں گے۔ جلدی انتخابات کا مطالبہ بلا جواز ہے۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے ٹویٹ میں کہا کہ قبل از وقت انتخابات والے سنجیدہ ہوتے تو لانگ مارچ کی بجائے استعفے منظور کراتے، یہ صوبائی حکومتیں توڑتے، ماحول خود بخود بن جاتا۔ ہم نے عمران خان کی غیر قانونی حکومت کو برداشت کیا، 4 حکومتوں کے حکمران ہماری آئینی حکومت کو برداشت کریں۔ انتشار کا مقصد ملک کو چلنے نہیں دینا ہے۔ گوٹی پھنس گئی ہے، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے ٹویٹ کر دیا، لکھا حکومت سیاسی، معاشی، اقتصادی اور تعیناتی بحران میں پھنسی ہوئی ہے، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، یہ ہفتہ فیصلہ کن ہے، یہ زمینی حقائق سے بے خبر اور فضا میں معلق ہیں، نہ ہاتھ آسمان پر نہ پاؤں زمین پر لگ رہے ہیں۔ عمران خان کا 26 نومبر کو کمیٹی چوک میں تاریخی استقبال کریں گے۔ سید غنی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں کر کیا رہی ہیں۔ یہ جو ایک روایت عمران خان ڈال رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں دباؤ ڈالیں کوئی بھی حکومت ہو اس کے اوپر اور کوشش کریں کہ ان کی مرضی کا کوئی آرمی چیف لگ جائے، یہ روایت بہت خطرناک ہے۔ یہ طریقہ کار جو عمران خان نے اختیار کیا یہ بہت ہی تباہ کن ہے، اس لیے کہ آرمی چیف کی تعیناتی ہر 3 برس بعد ہونی ہے، اور کوئی بھی جماعت جس کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ 10، 15، 20 ہزار بندے اکٹھے کر سکتی ہے، وہ کہے جی میں تو جا کے پنڈی میں نے بیٹھنا ہے اور فلاں آدمی کو جو ہے آپ جو آرمی چیف لگائیں، اس سے کسی بھی طرح سے نہ اس ملک کی خدمت ہو رہی ہے، نہ ہی ہمارے اداروں کی جو ہے وہ خدمت ہو رہی ہے۔ اس سے اداروں کو نقصان ہو رہا ہے، ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، اور جمہوریت کا دنیا بھر میں تماشا بن رہا ہے۔ عمران خان اس بات پہ بالکل اس نے اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ اقتدار میں کسی مینیپولیشن کے بغیر آ ہی نہیں سکتا۔ جب تک پھر اس کو حکومت میں بٹھائیں، پھر اس کے بعد اس کی نیپیاں بدلیں، اس کے چھوٹے چھوٹے کام کریں، اسمبلیوں کا کورم پورا کرائیں، اس کا بجٹ پاس کرائیں، سینٹ میں اس کے لوگوں کو جو ووٹ ہیں وہ پڑھوائیں، وہ سارے کام وہ کرتے رہیں تو ابھی عمران خان کسی طرح حکومت میں آ سکتا ہے اور چل سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی موقع پر فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے یہ ادارہ اظہار کر لیا اپنا کھل کے اور یہ طے کر لیا کہ ہم نے غیر آئینی، غیر قانونی کام نہیں کرنا، ہمیں اپنے آئینی دائرے کے اندر رہ کر اپنا کردار ادا کرنا ہے، جو بڑی خوشائند بات ہے، تو عمران خان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور عمران خان کی زندگی عذاب بن گئی ہے کہ اب میرا ہوگا کیا،
اور اگر یہ جو کہتا ہے کہ میں مقبول ترین جماعت کا سربراہ ہوں، تو بھائی مقبول ترین جماعت کا سربراہ ہو تو الیکشن جب ہوگا الیکشن لڑنا، اور مقبول ترین جماعت تمہیں جتوا دے گی، تم جیت کر آ جاؤ گے، اپنی مرضی کے فیصلے کرنا، جو اختیار شہباز شریف کے پاس ہے وہ اختیار تمہارے پاس آ جائے گا، پھر تم سارے فیصلے کرنا۔ لیکن یہ میسج بھجوانا اور یہ بالکل کنونس ہے اس بات پر کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی، پھر اس کے تھرو کوئی اور، پھر اس کے تھرو کوئی اور، ساری چیزیں لگوا کے اپنے سارے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال کے، ان کی زندگیاں تنگ کر کے، میڈیا کی زبانوں پر تالے لگا کر، میڈیا میں جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کو نوکریوں سے نکلوا کر، ججز جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں ان کے خلاف ریفرنسز ڈلوا کر، اس طرح سے میں سب کو اپنے کنٹرول میں لے کر آؤں اور اپنی حکومت چلاؤں اور اس حکومت میں ملک کے اوپر بیٹھ کے راج کروں۔ یہ جو عمران خان کا 10 سالہ منصوبہ تہس نہس ہوا ہے، اس منصوبے کے خرابی نے عمران خان کا جو ذہنی توازن ہے اس کو بگاڑ دیا ہے۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان ذہنی طور پر ایک مفلوج آدمی ہے اور اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ سارے پریشان ہیں کہ یہ کس پاگل کے پیچھے ہم چل پڑے اور پتہ نہیں کہاں میں جا کر یہ گرائے گا، کسی کھائی میں جا کر ہمیں اپنے ساتھ گرائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے بھی، خاص طور پر عدالتیں، بیوروکریٹس، ججز اور میڈیا کے دوست بھی، جن کو یہ دھمکیاں دیتا ہے، جن کے خلاف یہ جھوٹے الزامات لگاتا ہے، وہ کم از کم اس کو سوال تو کرو، اس سے کوئی اس کو ڈیفیمیشن کے نوٹس بھیجے، کوئی اس سے پوچھے تو صحیح کہ یہ آزادی تمہیں کیا ملی ہوئی ہے کہ جب تمہاری مرضی میں آتا ہے جس کی تم چاہتے ہو پگڑی اچھال دیتے ہو، جس کے مرضی آتی ہے تم اوپر الزامات لگا دیتے ہو، اور کچھ نہیں پتا اس آدمی کو۔ کبھی کہتا ہے کہ جی وہ رول آف لا ہونا چاہیے، تمہیں لا کے ککھ نہیں پتا۔ کہتا ہے آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، آئین کا تمہیں ککھ نہیں پتا۔ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا، جمہوریت کا تمہیں ککھ نہیں پتا، اور باتیں تم بیٹھ کے ایسی کرتے ہو۔ یہ صرف اور صرف دباؤ میں لا کر، بلیک میل کر کر اپنے چھوٹے چھوٹے مذموم سیاسی مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج جب ہم اس ملک میں بیٹھ کر جو بھی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی ایک پیج پر ہے تو عمران خان ہے اور بھارت کا میڈیا ہے، سیم پیج پر ہے۔ جو عمران خان کہہ رہا ہے وہاں مودی جو ہے وہ خوشی سے ناچ رہا ہے، وہ پتہ نہیں بنگلے ڈال رہا ہوگا۔ وہاں ان کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کی ویڈیوز آپ بھی دیکھتے ہیں، کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت نے اربوں روپے خرچ کر کے، سالہ سال کوششیں کر کے وہ کچھ حاصل نہیں کیا جو عمران خان نے پچھلے 6-7 مہینوں میں ان کو وہ مواقع فراہم کر دیے ہیں۔ یہ کوئی بھی شخص، دیکھیں میں ایک پارٹی کا ورکر ہوں، میں اپنی پارٹی کے مفادات کا تحفظ کرتا ہوں، کئی چیزیں میں ایسی نہیں کرتا جس سے میری پارٹی کے وقار کو، اس کو نقصان پہنچے، میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہو۔ لیکن اگر میرے ملک کی کوئی بات آئے تو یقیناً میرا ملک میری پارٹی سے بھی زیادہ بالا تر ہے۔ میں شاید پارٹی کے مفادات کو سیکریفائز کر دوں گا، کمپرومائز کر دوں گا، لیکن ملک کے مفادات پر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ یہ پاگل آدمی، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس ملک نے اس کو وزیر اعظم کیسے بھی جیسے تیسے بنایا، اس ملک کا یہ وزیر اعظم رہا ہے۔ اس کو اس وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد یہ کروڑوں اربوں روپے کے تحائف ملے جس کو بیچ کر یہ امیر ہوا ہے، اس کو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ اس ملک کے مفادات کا سودا کر رہا ہے، اس ملک کے مفادات کو یہ اپنی انا کی بھین چڑھا رہا ہے۔ یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس آدمی نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا۔ الیکشن کمیشن، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے بعد، کم از کم میری سیاسی زندگی میں مجھے اتنا بہتر الیکشن کمیشن کبھی نظر نہیں آیا، جو اصولوں پر قانون کے مطابق فیصلے کر رہا ہے اور اپنے ادارے کو چلا رہا ہے۔ اس کو اس پر بھی اعتراض ہے، اس لیے کہ اس کی بات نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا اس کی مرضی کا اس پہ فیصلہ نہیں دیا، اس لیے کہ توشہ خانے میں جو چوریاں اس کی پکڑی گئی ہیں اس کی مرضی کا فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں دیتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ کے انعقاد پر نیک خواہشات کا اظہار۔ عمران خان نے ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بار کوئی مسلم ملک دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ مریم اورنگزیب کا ایک اور سفید جھوٹ، ناکامی چھپانے کے لیے حقیقت رون ڈالی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے فیفا ورلڈ کپ رائٹس پر بھی غلط بیانی کی۔
آپریشن رجیم چینج کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں 52% اضافہ ہوا۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا، قبائلی علاقوں میں سب سے زیادہ توجہ ہونا تھی مگر وفاق نے فنڈز روک دیے۔ تباہال معیشت اور گورننس ملک میں نئی تباہی لا رہی ہے، لیکن حکمران نیرو کی طرح بانسری بجانے میں مصروف ہیں۔ اور اب بات کریں گے گزشتہ 7 ماہ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 27% کی کمی ہوئی ہے۔ شعیب نظامی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ شعیب بتائے گا اس بارے میں؟ جی، موجودہ حکومت کے 7 مہینوں کے اندر جتنے بھی اہم معاشی اشاریے ہیں ان میں جو ہے بری طرح بگاڑ نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پہ مہنگائی دگنی ہو گئی ہے، جو 13.6% تھی اب وہ 26.4% ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو خسارے ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں جو بڑھنے چاہیے تھے وہ کم ہو گئے، جو ہماری ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے تھی وہ کم ہو گئی ہے۔ ڈیزل جو ہے تقریباً 85 روپے جو ہے فی لیٹر مہنگا ہوا ہے، ڈالر جو ہے اس کے جو تقریباً 40 روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے۔ تو تمام کی تمام وہ چیزیں جو کہ بڑھنی چاہیے تھی وہ کم ہوئی ہیں، اور جو چیزیں کم ہونی چاہیے تھی وہ بڑھ گئی ہیں، اور مجموعی طور پر تمام کے تمام جو معاشی اشاریے ہیں ان میں حکومت کو سخت جو ہے وہ ناکامی کا ٹھیک ہے شعیب، تفصیلاً اپڈیٹ کریں تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا وفاق پر برس پڑے، کہا اپنی ناکامی کا ملبہ پی ٹی آئی پر نہیں گرا سکتے۔ 6 ماہ میں ہر چیز کی قیمت ڈبل ہو گئی، یہ چیلنجز آپ کے اپنے پیدا کردہ ہیں، آپ کو خود سنبھالنی پڑتی ہے۔ اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کیا قصور؟ یہ ملبہ آپ پی ٹی آئی پہ نہیں گرا سکتے۔ یہ یہی سارے وزیر ہیں جس دن سے وہ آئے ہیں کہ ڈیفالٹ کا رسک ہے ہم بچا رہے ہیں، ڈیفالٹ کا رسک ہے ہم بچا رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس آفٹر پریس کانفرنس اٹھا لیں، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ ہم اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر لیں تو یہ رسک ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج حقیقت کیا ہے؟ تاریخی انفلیشن۔ وفاقی حکومت میں کسی نے کوئی اسٹریٹجی دی ہے سوائے عمران خان پہ جھوٹے کیسز کرنے کے؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ چراغ بجھا ایک اور باب بند ہوا۔ اپنی دینی خدمات سے معروف مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی کی دارالعلوم کراچی میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ مرحوم کے چھوٹے بھائی مفتی تقی عثمانی نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں گورنر سندھ کامران ٹسوری، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان، چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال اور علماء اکرام سمیت ان کے شاگردوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ مفتی رفیع عثمانی کا خلا پر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دین کے حوالے سے بھی، امت مسلمہ کے حوالے سے بھی بڑا درد رکھتے تھے، اور ان کی خدمات کو انشاءاللہ یاد بھی رکھا جائے گا اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنیں گی۔ مفتی رفیع عثمانی کی تدفین دارالعلوم کراچی کے قبرستان میں ہی کر دی گئی۔ علم کا ایک رخشندہ باب بند ہو گیا، لیکن صدقہ جاریہ کی صورت میں ہزاروں طلبہ مفتی رفیع عثمانی مرحوم کی روایات کے امین رہیں گے۔ کیمرہ ٹیم ذیشان مرغوب اور فہیم خان کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز کراچی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARY News.tv۔